السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی وہ لوگ فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے معاملات کو درہم برہم کرنے کے لیے بہت سارے الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا جو وعدہ ہے وہ آ گیا اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا اور وہ لوگ ناک بھوں چڑھاتے رہ گئے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 48 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ جنگ تبوک اور جنگ تبوک میں بہت سارے منافقوں کی جو شرکت نہیں ہوئی اس کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں۔ سامعین کرام، جنگ تبوک بہت ہی مشکل حالات میں پیش آئے تھے اور جنگ تبوک جس موسم میں پیش آیا تھا وہ بہت ہی گرمی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے اور وہاں کے جو حالات تھے، باغات کے جو پھل تھے وہ بالکل پک چکے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کا نکلنا مشکل تھا، درخت کے جو چھاؤ ہوتے تھے وہ لوگوں کو بڑے پسند تھے اور جنگ تبوک یہ مدینہ سے بہت ہی دور دراز علاقے میں جانا تھا، سواری کی بھی کمی تھی جس کی وجہ سے جو پختہ ایمان والے تھے وہ تو نکل گئے، لیکن چند ایسے بھی پختہ ایمان والے تھے جو نہیں نکل پائے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر کے بیان فرمایا ہے اور ان کا واقعہ بھی بیان ہوگا آپ کے سامنے۔ لیکن بہت سارے منافقین صرف اس غرض سے نہیں نکلے کہ بہت دور دراز کا سفر ہے، گرمی کی شدت ہے اور سامنے جن لوگوں سے جنگ ہو رہی ہے وہ لوگ بھی بڑے جری اور بہادر لوگ ہیں، ان کے ساتھ جانے کے بعد پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، سوچ کر کے ان لوگوں نے چپی سادھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے وہ لوگ گریز کرنا شروع کر دیے اور نہیں نکلے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری تسلی کی بات کہی، جہاں منافقوں کے بہت سارے ان کے جو ہے صفات کو بیان کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منافقین ہیں اگر ان کو نکلنا ہوتا تو یہ پہلے سے تیاری کر لیتے تھے، لیکن ان کا نکلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ نکلتے تو نکلنے کے بعد اس جنگ میں جا کر کے بھی بہت ساری فتنہ پردازیاں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے فتنے برپا کر چکے ہیں۔ سامعین کرام، منافقوں کی فتنہ انگیزی کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جب مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے اس زمانے کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو منافقین ہیں ان کے فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے۔ دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بالکل پسند نہیں ہوا۔ کیوں پسند نہیں ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں کی سرداری کا تاج اسی عبداللہ بن ابی بن سلول کے سر پہ رکھا جائے، انہی کو سردار بنانے والا تھا۔ مدینے کے لوگ انہی کو سردار بنانے والے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور لوگوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو چھوڑ دیا اور اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بس یہیں سے اس کے دل میں بغض آ گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کو سننے کے بعد مسلمان اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل میں جو فتنے کی جو جڑ پکڑی تھی
اس کے پیچھے بس وہی کارن تھا کہ اس کو سردار بنایا جانے والا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سردار نہیں بن پایا. بس وہیں سے اس نے فتنے کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھا اور اسی فتنے کو اس نے ساری عمر، اسی حسد کو اس نے ساری عمر مسلمان اور اسلام کے خلاف فتنے میں گزار دیا. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے اور جنگ بدر ہونے والی تھی، اس سے پہلے اس کی خط و کتابت مکہ کے سردار قریش جو تھے ان سے ہوتے رہے کہ دیکھیے مسلمان ایسے ہے، دیکھیے ایسے ہے، دیکھیے ایسے ہے. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، مشیت تھی، مسلمانوں اور اسلام کو سربلند کرنا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو شکست فاش دیا اور مسلمان کو عظیم فتح سے نوازا. تو اس فتح سے بھی وہ جل بھول گیا، لیکن اب کرتا تو کیا کرتا. تو یہاں پر مدینے کے اندر مسلمان اور اسلام تو بالکل جڑ پکڑ چکا تھا، اب یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو اس نے حسد کو تو دل میں چھپایا اور اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں میں شامل ہو گیا. لیکن مسلمانوں میں شامل ہونے کے بعد بھی اس کے دل کی جو حسد تھی اور اس کی جو فتنہ پردازیاں تھی وہ ختم نہیں ہوئی. جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے زیر اثر 300 منافقین کے ساتھ جنگ میں شرکت کیا اس نے. لیکن جب جنگ کے لیے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عین نازک موقع پر اس نے اپنے ساتھ 300 منافقوں کو لے کر کے لشکر سے کٹ گیا. کیوں کٹ گیا؟ کہ اس طرح سے مسلمانوں کو شکست مل جائے گی اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور میرا معاملہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کی فتنہ پردازی سے مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اپنی مدد و نصرت سے نواز دیا. سامعین کرام، یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور منافقین، ان کی ہمدردیاں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینے میں تھے اور رہے، جب تک یہ زندہ رہا، جب تک اس کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہی. ہمیشہ یہودیوں کو اکساتا رہتا تھا کہ مسلمانوں سے، کیونکہ یہودی لوگ بڑے جنگجو، مسلمانوں سے لڑو، مسلمانوں کو پیٹو، مسلمانوں کو ختم کرو. اور اسی اکسانے کے چکر میں ان لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی، یہ یہودی لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹتے رہے اور پٹتے پٹتے ان کو مدینہ سے بھی نکلنا پڑا. سامعین کرام، ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بنو المستلق، غزوہ بنو المستلق. جب اس جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو یہی عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو منافقین تھے، ان لوگوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا، جس کی وجہ سے مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک سخت کفتی کے عالم میں رہے، بہت پریشان رہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریئت اور پاکیزگی کو نازل فرمایا، تب جا کے معاملہ ٹھنڈا ہوا. یہی جنگ یعنی جنگ بنو المستلق، اسی جنگ بنو المستلق میں ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کے درمیان ایک انصاری کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینے کے اندر تھے، اور مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کے درمیان کسی معاملے پہ تو میں نہ ہو گیا. اب انصاریوں نے اپنے لوگوں کو بلایا اور مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلایا اور ایک فتنہ پیدا ہوا. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنبھال دیا. لیکن بعد میں یہی عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے انصاری لوگوں کے درمیان یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے شہر میں، اپنے جگہ میں پناہ دیا، آج دیکھو تم ہی پر غرا رہے ہیں. ایک کام کرو، ان کا خرچہ پانی بند کر دو، یہ لوگ خود یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم لوگ جب مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال، ذلت والوں کو، جو ذلیل ہیں ان کو نکال کر کے مدینے سے باہر کر دیں گے. سامعین کرام، جب اسلام کا آخری مرحلہ، جب مدینے کے اندر اس کا آخری مرحلہ تھا اس عبداللہ بن ابی بن سلول کا، تو اس نے روم کے بادشاہ سے رابطہ قائم کیا اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، ان کی جو فتنہ پردازیاں ہیں، اسلام کے خلاف کبھی بھی کم نہیں ہوئی. اور عبداللہ بن ابی بن سلول تو اپنی موت تک اسلام کے لیے فتنہ برپا کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین اس جنگ تبوک میں شرکت نہیں کر رہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، یہ وہاں جائیں گے تو فتنہ ہی پیدا کریں گے، آپ لوگوں کے لیے خرابی پیدا کریں گے.
کیوں؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ پردازی کر چکے ہیں، فتنہ برپا کر چکے ہیں. وقلبوا لك الامور حتى جاء وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ. اور آپ کے معاملات کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ ادھر ادھر بھاگتے پھرے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ آ گیا. یعنی جنگ بدر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوطی دی. اس کے بعد کئی جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوطی دی. یہاں تک کہ غزوہ احزاب ہوا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا. اور اخیر میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مکمل غالب ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے معاملات کو درہم برہم کرنے کے لیے ہمیشہ باغ دوڑ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ آ گیا اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا اور یہ لوگ ناپسند کرتے ہی رہ گئے. سامعین کرام، ابھی اس صورت میں اور بھی آگے بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں پیش کریں گے. لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ منافقین کی ان چیزوں کو اور ان عادتوں کو اور ان کی ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کی صفت ہے تو ہم لوگوں کو بھی ان صفتوں سے بالکل باز آ جانا چاہیے. سامعین کرام، کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم منافق نہیں ہو سکتے ہیں یا ہمارے اندر نفاق نہیں آ سکتا ہے یا ہم نفاق میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں نفاق کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو یہ سب باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی جو چھوٹیا چھوٹیا صفت جو ہوتی ہے اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم نکال پھینکیں اور خالص اور پکا سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.